یہ ناران ہے اور 8 جنوری 2026 کا ناران، جب 1 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک شدید برف پڑتی رہی اور اس کے بعد ناران کے جو مناظر ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہاں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو ایک بار پھر ناران کی نایاب ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نایاب اس لیے کہ عموماً اس وقت ناران جانا ایک خواب ہے، ایک حقیقت نہیں، کیونکہ یہاں صرف یہی چوکیدار لوگ جا سکتے ہیں، وہ بھی کڑی نگرانی، کڑی پیشگیوں کے بعد، یعنی کہ ہوٹلوں کی حفاظت کرنے والے۔ برف جب پڑ جاتی ہے تو برف اتارنا، کیونکہ برف کا وزن زیادہ پڑنے سے چھت گرنے کے اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اپنی ابلاغ کی حفاظت کے لیے ہوٹل والوں نے کچھ چوکیداروں کو ہائر کر رکھا ہوتا ہے اس موسم سرما کے لیے، جو کہ انتہائی دشوار گزار راستوں اور اس کے بعد سخت ترین موسم میں جا کر وہاں پر ان چھتوں کو صاف کرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ 2 سے 3 جیپیں جاتی ہیں اور 15 سے 20 لوگ جاتے ہیں، لیکن ایسے میں پھر وہاں پر کیا نظارے ہوتے ہیں یہ محبت کرنے والے لوگ جیسے کیسر بھائی نے اس دفعہ ہمیں بڑی یونیک ویڈیو بنا کر بھیجی ہیں۔ ہم آپ کو آج سے کچھ دن پہلے کے مناظر بھی اس ویڈیو میں دکھائیں گے، اور یوں ایک پورا پیکج ہوگا جس میں برف سے لدی یہ وادی کیسے دکھتی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ کی محبت کا، کہ آپ نے پچھلی میری ویڈیوز میں جب میں نے جلگوزہ بیچنا چاہا تو آپ نے سپورٹ کیا اور مجھے کہا کہ آپ کام کریں، کیونکہ پیٹ کی خاطر دنیا ساری کام کرتی ہے۔ ہم نے خدمت بھی کی، لیکن اب آپ سے ہم صلہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹس خریدیں۔ الحمدللہ 200 سے زائد ہم نے چلغوزہ بیچا اور آپ لوگوں کی بھرپور پذیرائی ملی۔ اب حالیہ میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں سے اس دفعہ ہم نے اعلیٰ کوالٹی کی کھجور منگائی ہے، لیکن یہ کھجور عام پاکستان میں ملنے والی کھجور سے اس لیے مختلف ہوگی، تازہ ہوگی، اور وہاں کے ہمارے اپنے پٹھوہار کے جہلم کے رہنے والے لوگ ہیں جن کا یہ باغ ہے جہاں سے ہم نے امپورٹ کی ہے۔ کھجور کی گارنٹی ہوگی کہ یہ تازہ ہوگی، فریش ہوگی اور کھانے میں اس کا ذائقہ زبردست ہوگا۔ اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ کریں گے کہ اس کا کیا فرق ہوتا ہے مدینے کی کھجور کا اور مدینے سے باہر کی کھجور کا، اور فریش کھجور کیسی ہوتی ہے، اور جس کھجور کے اوپر چھلکا ہو ایک تو بد ذائقہ ہوتی ہے، بد ذائقہ تو میں نہیں کہہ سکتا، سرکار کے در کی کھجور ہوتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ وہ نہیں ہوتا، لیکن فریش کھجور کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ آپ کا لطف جو ہے وہ دوبالا کر دیتا ہے۔ برکیف ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے 0313522204۔ آپ ہمیں اس نمبر پر میسج کر کے اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں، ہم آپ کو آل پاکستان ڈیلیوری دیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو ویڈیو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت، مناظر بازار کے آپ کے سامنے، اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کیسے بالکل ایک آگے گاڑی جا رہی ہے جو کہ راستہ بنا رہی ہے اور دوسری گاڑی پیچھے ہے۔ یہ چین لگا کر یہ گاڑی جاتی ہے کیونکہ ویسے گاڑی لے جانا مشکل ہے، اور یہ عام ڈرائیور کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً جو ہمیں برف نظر آ رہی ہے روڈ کے اوپر وہ تقریباً 8 سے 10 انچ یا 1 فٹ کے قریب ہے، اور ابھی تک وہ ماحول نہیں بنا کہ جب ناران برف میں ڈوب جایا کرتا ہے۔ جی ہاں، ناران کے پچھلے کچھ عرصے کے تجربات ہمارے پاس ہیں۔ پچھلے سال تو خیر اس موسم میں اس وقت کی جو ویڈیو تھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ اس میں تو ناران کا بازار کی روڈ جو سی بالکل صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ برف کہیں جا کر مارچ میں سے ہی پڑی تھی، لیکن اس دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دسمبر کی آخری ساتوں میں اور جنوری کی پہلے پھوٹتے سورج کی ساتوں میں، دونوں یعنی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی ناران میں اچھی برف پڑ چکی ہے، اور ابھی ایک سیزن اور ایک سپیل پورا برف کا بقایا ہے۔ اگلا سپیل امید تو پوری کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو سپیل ہے وہ 15 جنوری کے بعد آئے گا اور وہ تگڑا سپیل ہوگا۔
اب سوچنا یہ ہے کہ اب کتنا تگڑا ہوگا آپ اور کتنی برف چاہتے ہیں۔ تو جناب میں نہیں چاہتا، یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہی برف پانی بن کر پھر ڈیموں میں آتی ہے، دریاؤں میں جاتی ہے، نالوں میں جاتی ہے۔ تو پھر جب پانی بن جاتا ہے تو پھر یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ پورا سال ہمیں اس کی ضرورت رہتی ہے، یہ گلیشیئر بنے، یہ پورے پیکج بنے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ناران کے جو مناظر ہیں یہ اس وقت نایاب مناظر ہیں، اس وقت کوئی یہاں پر کیا نہیں ہوتا ہے۔ ناران بازار کی یہ جو لک ہے یہ بڑی یونیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دھوپ نہیں پڑی، یعنی کہ یہ آخری برف جو پڑی تھی یہ میرا خیال ہے 3 سے 4 دسمبر کو پڑی تھی، وہاں پر تو 2 سے 2.5 فٹ برف ہے۔ یہ جی روڈ کے اوپر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پانی اب جمنا شروع ہو گیا ہے، فریز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چلتا پانی فریز ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا کم ٹمپریچر ہے کہ یہاں پانی فریز ہونا شروع ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ -15 سے 20 ٹمپریچر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ بالکل کل کے مناظر ہیں۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں، اس سے پہلے کی جو ناران کی ویڈیو میں نے لگائی تھی اس وقت دیکھیں، یہ برف باری کے مناظر ہیں، جب برف ہو رہی تھی تب کے مناظر ہیں۔ اور یہ وہ مناظر ہے کہ جب 5 تاریخ کو جب برف پڑی تھی تو آخری لوگ یہاں سے نکلے تھے، تبھی کیسر بھائی اور اس میں حسنین بھائی کے بھی کردار شامل ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیوز بنا کر اور پھر ہمیں بھیجی تھی۔ اور اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب جب برف جاری تھی تو کیسے خوبصورت مناظر تھے۔ میں نے آواز نہیں سنائی، آپ آواز سن چکے ہیں پہلی کسی ویڈیو میں، لیکن صرف مناظر دکھا رہا ہوں کہ جب ناران میں برف پڑتی ہے تو کیا سین ہوتا ہے، پڑنی شروع ہو تو کیا حالات ہوتے ہیں، اور پڑ چکی ہو تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں۔ ناران میں برف پڑنا ایک عمل جو ہے یہ آج دن تک بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ چھوٹی موٹی جو برف باری ہوتی ہے تب تک ناران کھلا رہتا ہے، لیکن ہیوی برف باری کے بعد جیسے ہی پہلی برف باری پڑتی ہے ہیوی تو ناران بند کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے ناران میں برف پڑتی دیکھی ہوگی، لیکن ناران کا منظر فروری میں جنوری میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، بلکہ شاید نہیں دیکھا۔ یہی جو 15-20 لوگ ہیں جو کہ چوکیدار ہیں یہاں آتے ہیں، انہی نے یہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں، انہی نے یہ ساری خوبصورتی دیکھی ہوئی ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں ایک موٹر وے بنا دی جائے گی، اور اس موٹر وے کی وجہ سے اس پورے علاقے کی ایکسیس ہوگی اور سارا سال ہوگی، اور یوں اس سارا سال اس منظر کو دیکھا جا سکے گا۔ اب یہ خواب پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی کافی سارے لوگوں کی متضاد رائے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا ناران کو پورا سال کھلا رہنا چاہیے؟ اب جو جتنے بھی میرے محبت کرنے والے ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ناران سارا سال کھلنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اور دوسرا، مجھے کہاں کس جگہ سے، کس نگری کے کس خوبصورت خطے سے، پاکستان ہے، دنیا ہے، کہاں سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے آپ پاکستان کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ مزید گہرا ہو۔ آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو میں جواب دے پاتا ہوں، بعض کو جواب نہیں دے پاتا ہوں، میری مجبوری ہے، میں اکیلا انسان ہوں، کیا کیا کروں۔ لیکن جن کا جواب دے پاتا ہوں تو خوش، جو ان کا جواب نہیں دے پاتا وہ اکثر ناراض رہتے ہیں، ان سے میں ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ یار ناراض نہیں ہوا کریں، دوبارہ ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ ضرور میں آپ کا رپلائی کروں گا۔ اور پلیز کال نہیں، واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وقت ملتا ہے تو جتنے میسیجز میری رینج میں آ جاتے ہیں تو میں ان کو رپلائی کر دیا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی جو لوگ کمنٹ کریں گے اگلی میں اپنی ویڈیو میں ان سب کے نام ضرور بالکل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی ایک تھوڑی سی ابھی ویڈیو رہتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، آگے بٹا کنڈی کے مناظر بھی ہوں گے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور اس خوبصورتی اور اس سارے جگہ کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کے ضرور نام لوں جو مجھے دیکھتے رہے اور کمنٹ کرتے رہے میری پچھلی ویڈیوز پہ، اور کون کہاں سے جب میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے بڑی محبت سے مجھے رپلائی کیا اور انہوں نے ڈھیر سارے وہاں پہ کمنٹ کیے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا کہ جو اتنی محبت سے، پیار سے مجھے ویڈیو کے اوپر کمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور مجھے کمنٹ بھی بھیجتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ دیکھیں کہ وہ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کہ ملک صاحب کو ویڈیو تو بھیج ہی رہے ہیں، تو پلس ساتھ ہم جو ہے ان کا اپنے ٹور کے ساتھ ساتھ اپنی جو ویڈیو کلپنگ ہے وہ ہمارے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں ان کی ساتھ جو محبت کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی قائم دائم رہے۔ اچھا، اس میں میری پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان میں جن لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے کچھ تنقید کی ان کا بھی شکریہ،
اور اس میں کچھ ایک میرے کمنٹ کیا تھا کہ عطا محمد صاحب نے، وہ کہتی ہیں کہ ملک صاحب میں آپ پہ یقین ہے، آپ کی ہر ویڈیو درود پاک سے شروع ہوتی ہے، تو بھائی درود پاک تو جو ہے وہ میرے رس بس میں جو ہے وہ بسا ہوا ہے۔ قاسم علی قاسم صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جلد مری کا دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ابھی باقی ویڈیوز کا بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کس ویڈیو پہ کس نے کمنٹ کیا ہوا ہے، تو ضرور میں اس میں بھی جو ہے نا آپ کا رپلائی جو ہے وہ کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ جن لوگوں نے میری ویڈیوز پہ کمنٹ کی ہیں ان کے کم از کم ایٹ لیسٹ میں نام لے سکوں۔ ایک تو میری وہ ٹیم ہے جو کہ ریگولر مجھے میرے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور اس کا تو میرے ساتھ ایک تعلق جو ہے ایسا ہے کہ وہ تو ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کبھی کبھی کرتے ہیں۔ ناصر خواجہ صاحب میری ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ۔ پھر دوست اکرم صاحب نے بھی ویڈیو کی میسج کیا، اور کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد خبیب صاحب کہتے ہیں چھٹیاں آپ کے ویلاگ دیکھتے ہی گزر گئی، ہم جا نہیں سکے۔ چلیں یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ شاہد محمود صاحب کہتے ہیں کہ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور یاسر شاہ صاحب کہتے ہیں آپ کی کمال ویڈیو ہوتی ہیں۔ جواد صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ جی زبردست۔ سید سلیم اختر صاحب کہتے ہیں جی بہت اچھی، یہ جو آپ کے نام میل پہ لکھے ہوئے میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اور شاہد علی صاحب کہتے ہیں جی کہاں ہے برف باری، ایک چھوٹی سی لہر ہے۔ جی ہاں جی، جتنی لہر ہے اتنی ہم نے دکھانی تھی۔ مختلف لوگ، مختلف لوگوں کے انداز، مختلف لوگوں کے کمنٹ ہیں، اور ہر بندے کا میں شکر گزار ہوں کہ اپنی محبت سے وہ نوازتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے، اس کا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ میں کسی کے اوپینین کے اوپر تو اپنی رائے نہیں تھوپ سکتا، لیکن جو محبت کرتے ہیں ان کا شکریہ، جو نہیں کرتے ان کا بھی شکریہ، میں کسی کے لیے وہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے کمنٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا آگے، کہ جناب ان کی محبت ہے، ان کا شکریہ ہے کہ وہ سارے مجھے کمنٹ بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسے میں جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں وہ بھی میرے لیے محترم ہے، جو نہیں کر پاتے وہ بھی میرے لیے محترم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے، اور میں ہر بندے کی اوپینین کو جو ہے وہ اس کی قدر کرتا ہوں، اور اس بندے کی جو بات چیت ہوتی ہے اور وہ میرے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ جو لاسٹ ویڈیو میں نے نران کی لگائی تھی، اس ویڈیو میں جو لوگوں نے کمنٹ کیے وہ میں آپ کے سامنے ابھی شیئر کرتا چلوں، کیونکہ اس ویڈیو پہ جو کریں گے وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ شہزاد صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ اس کے بعد شہزاد گل صاحب کہتے ہیں اتنی خوبصورت قدرت کے نظارے، سبحان اللہ، اللہ پاک میرے پیارے ملک کو سلامت رکھے اور مجھے صحت دے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اس کے علاوہ طاہر صاحب کا جن سے ہیں وہ گجر صاحب کہتے ہیں جی بہت اچھی ملک صاحب ویڈیو، بہت شکریہ جی، آپ کی محبت، آپ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں۔ بشر مغل صاحب سر بہت شکریہ جناب، نایاب ویڈیو آپ نے کہا، بڑی مہربانی۔ شہزاد بوبی صاحب میری صرف ننان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل میں آپ کی ویڈیو کا انتظار کر رہتا ہوں۔ اور ندیم شوکت صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ انکریڈیبل۔ اسی طرح محمود صاحب بہت شکریہ جناب آپ کا، اور یہ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعجاز صاحب ریگولر کمنٹ کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب باقی ساری بہت خوبصورت نظارے ہیں جی، بہت شکریہ جی۔ شاید محمود صاحب ون سکین، اور ایمن نایاب، عامر نیاب جی ماشاءاللہ جی۔ خالد محمود صاحب بہت شکریہ جی۔ اور صرف امیروں کے لیے ٹورزم رہ گئی، چلیں کسی حد تک آپ درست کہتے ہیں، لیکن غریب بھی ٹورزم کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح طریقے سے کرے تو۔ شوکت طارق صاحب بہت اچھا لگا جی، بہت شکریہ، اور میرے خیالات سے انہوں نے بڑے زیادہ ساتھ دیا کہ واقعی آپ میرے خیالات اچھے ہیں، بہت شکریہ جی۔ پاکستانی فکرے شاید اس نام سے کوئی چینل ہے، انہوں نے لو کیا ہے، اچھا چینل لگا انہیں۔ اور فردوس اکرم صاحب کہتے ہیں گڈ، اور نومی ولاگ کہتے ہیں واو، ارشد پرنس ولاگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ اور ارسٹار یس ملک صاحب یو آر رائٹ۔ فاروق محمد صاحب کہتے ہیں بہت زبردست، شکریہ۔ ناصر خواجہ ایس یوزل اس ویڈیو پہ بھی اپنا کمنٹ کرے ہیں۔ فاروق تتاری صاحب نے، یہ بھی عمرے پر گئے ہوئے تھے جب میں بھی گیا ہوا تھا، ان کی ویڈیو میں نہیں لگا سکوں، اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے اپنی عمرے والی ویڈیو بھیجیں، کیونکہ میں نے ابھی اپنی بھی نہیں لگائی تو ان کی بھی میں نہیں لگا سکوں، تو چلیں جو ویڈیو بھیجیں گی وہ ضرور اپلوڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ مسید ونڈرفل اور شگفتہ عالم ماشاءاللہ جی بہت شکریہ۔ حسن نین ناران، جی ہاں حسنین صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی کمنٹ کیا آپ نے، آپ ہی کی ویڈیوز ہیں، آپ کی محبت ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کلام موڈرن وغیرہ کی اپڈیٹ، کلام کی اپڈیٹ بالکل ہے جی کہ برف باری ہونی ہے ابھی مزید، اور کب ہونی ہے یہ اگلے 15 کے بعد پتہ لگا۔ ملک صاحب، شاید محمود صاحب ونس اگین ہے، منصور صاحب ہیں، اور شگفتہ علیم صاحب ہیں جی بہت شکریہ۔ عامر اللہ صاحب ہیں، فیصل شریف صاحب ہیں،
اور اس میں پاکستانی فکرے ونس اگین ارشد محمود، یہ سارے لوگوں نے کمنٹ کیا۔ آپ لوگوں کی محبت کو سلام، آپ کی محبت ہے کہ جی آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ ایک اور ناران کی ویڈیو میں نے لگائی تھی، وہ خیر اتنے زیادہ لوگوں نے تو نہیں دیکھی، لیکن 15-16 اس پہ بھی کمنٹ ہوئے ہیں۔ میں دیکھ لوں کون کون کس کس نے کمنٹ کیا۔ ناصر خواجہ صاحب نے، مبشر مغل صاحب نے، خرم خورشید صاحب نے، اعجاز صاحب نے، محمود صاحب نے، اور ارشد اقبال صاحب نے، اس پہ بھی پاکستانی فقرے نے کمنٹ کیا، اور سنی اقبال صاحب نے کمنٹ کیا، عامر نیاب صاحب نے کمنٹ کیا، ارشد محمود صاحب نے کمنٹ کیا، اور ڈوئنگ گریٹ جاب شباب فینس، اس طرح کے کوئی ہے سٹوریز انہوں نے کیا جی، بہت شکریہ جی، کہتے ہیں بہت اچھی ہے آپ کی محنت ہے۔ اور سنی اور شاہد محمود، شکیل طارق صاحب ہیں، اور شفیع خلیل ہے یا شفیع خلیل ہے، اور خرم خورشید صاحب ہیں۔ چلے جی، سارے لوگ جنہوں نے کمنٹ کیا بہت شکریہ، جو ان کا نام رہ کے نام نہیں لے سکا ان سے معذرت۔ مزید آپ کمنٹ کریں اور میں آپ کے نام جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں لازمی لوں گا۔ آپ نے نظارے دیکھے، برف کے خوبصورت ترین نظارے دیکھے، ناران سے دیکھے، بٹا کنڈی سے دیکھے، یہ سارے نظارے برف کے ہیں، اسی سال کے ہیں، اور کچھ پہلے کے ہیں اور کچھ اب کے ہیں۔ یہ سارے نظاروں کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی ضرور رائے دیجیے گا۔ میرا نمبر ہے 0313522240، مجھ سے آپ رابطہ کریں۔ پاکستان میں کہیں بھی جانا ہے تو اب ہم نے ٹورزم سروس بھی شروع کی ہے، آپ کو گاڑیاں ملیں گی، آپ کو بہترین طریقے سے مینج کر کے دیں گے۔ آپ کلام جانا چاہتے ہیں تو اپنی گاڑی رہنے دیں، آپ لوکل گاڑیوں میں آئیں، اور لوکل بھی اچھی گاڑی میں آئیں، لگژری گاڑی میں آئیں، اور آپ منگورا تک آئیں، آگے آپ کو پراڈو 4x4 ہر قسم کی اچھی گاڑیاں اور ہوٹل آپ کو میسر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں مجھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو۔ پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، پاکستان کے لیے اپنے حصے کی شمع جلایا کریں۔ ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔